تو قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے ایک دعا سے، لیکن یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ دراصل ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائیلاگ جو پورے قرآن کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو چلیے سورۃ الفاتحہ کے معنی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور آیت بآیت یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا راز چھپے ہیں۔ یہ جو بات مولانا مودودی نے کہی ہے، یہ ہمارے اس پورے تجزیے کا آپ سمجھیں کہ خلاصہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف چند آیتیں نہیں، بلکہ یہ خدا اور بندے کے بیچ ایک بہت گہرے مکالمے کا پہلا قدم ہے۔ ایک طرف سے سوال ہے اور دوسری طرف سے اس کا جواب۔ اچھا، اس سورت کا نام ہی دیکھیے، الفاتحہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کھولنے والی۔ تو یہ صرف قرآن کا دروازہ ہی نہیں کھول رہی، بلکہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ پہلی مکمل سورت تھی جو نبوت کے بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی، اور اسی نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے پورے پیغام کی بنیاد رکھی۔ تو پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، ہر کام کا آغاز اس آیت سے کرنا صرف ایک رسم نہیں ہے۔ مولانا مودودی سمجھاتے ہیں کہ اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی اثر ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہ ہمیں برائی سے روکتی ہے، دوسرا یہ ہمارے ارادوں کو صحیح سمت دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں ایک یقین دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے نام سے آغاز تو کر لیا۔ اب یہ سورت ہمیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ اور پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ کچھ مانگنے سے پہلے اس ہستی کی تعریف کی جائے جس سے ہم مانگ رہے ہیں۔ اور اسی اصول پر دوسری آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ جملہ صرف ایک تعریف نہیں، یہ ایک حقیقت کا اعتراف ہے، اور یہی اعتراف ہماری دعا کی بنیاد بنتا ہے۔ اس آیت کی خوبصورتی نہ اس کے ایک ایک لفظ میں ہے۔ چلیے اسے ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ الحمدو کا مطلب صرف تعریف نہیں ہے، بلکہ تمام تعریف ہے۔ لی مطلب کے لیے، اللہ یعنی اللہ، رب کا مطلب ہے پالنے والا، مالک، اور العالمین یعنی سارے جہانوں کا۔ دیکھیں کیسے ہر لفظ مل کر ایک کتنی مکمل اور جامع تصویر بنا رہا ہے۔ اور یہ جو الحم میں ال ہے نا، یعنی تمام، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ایک بہت بڑی فلسفیانہ غلط فہمی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی خوبصورتی یا کمال نظر آئے، وہ دراصل خالق کا ہے۔ مخلوق کی کوئی خوبی اس کی اپنی نہیں، وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اب آتے ہیں لفظ رب پر۔ عربی زبان میں نا یہ صرف مالک کے لیے نہیں آتا، اس میں 3 مطلب ایک ساتھ چھپے ہیں۔ وہ مالک بھی ہے، وہ پرورش کرنے والا اور ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہے، اور وہ اس پوری کائنات کا منتظم اور حکمران بھی ہے۔ سوچیں، ایک لفظ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے۔ پھر آتی ہے تیسری آیت الرحمن الرحیم۔ یہ ہمیں پھر سے اللہ کی رحمت یاد دلاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ایک ہی مطلب کے لیے 2 الگ الگ لفظ کیوں استعمال ہوئے؟ دراصل اس میں ایک بہت گہری لسانی حکمت چھپی ہے۔ مولانا مودودی اس کو ایک بڑی زبردست مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کی سخاوت بتانے کے لیے سخی کہنے کے بعد داتا بھی کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی سخاوت کی شدت کا اندازہ ہو۔ بالکل اسی طرح قرآن الرحمن اور الرحیم دونوں استعمال کرتا ہے تاکہ اللہ کی بے پناہ لامحدود رحمت کا مکمل تصور ہمارے سامنے آ جائے۔ اچھا، تو اللہ کی رحمت لامحدود ہے، لیکن وہ بے اصول نہیں ہے۔ اگلی ہی آیت مالک یوم الدین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ تو یہ آیت رحمت اور انصاف کے بیچ ایک زبردست توازن قائم کرتی ہے۔ یہ ہمیں محبت بھی سکھاتی ہے اور ساتھ میں ایک ذمہ دارانہ خوف کا احساس بھی دلاتی ہے۔ تو اب تک کیا ہو رہا تھا؟ ہم اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے۔ اب یہاں سے اس مکالمے کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب بندہ براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے اور ایک عہد کرتا ہے، اور یہی عہد اس سورت کا مرکزی نقطہ ہے، اس کا دل ہے۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک جملہ آپ سمجھیں کہ اسلام کے پورے عقیدے کا خلاصہ ہے۔ بندگی
اور توکل کا ایک مکمل عہد۔ چلیے اس عہد کے بھی ہر حصے کو ذرا دیکھتے ہیں۔ ایاکا مطلب صرف تیری ہی، نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، وا کا مطلب ہے اور پھر ایاکا نستعینو صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہر لفظ میں یہ صرف کا پہلو، یہ خصوصیت بالکل صاف نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کا مطلب صرف پوجا پاٹ یا نماز روزہ نہیں ہے۔ یہ بہت وسیع لفظ ہے۔ اس میں پرستش بھی ہے، اس میں اللہ کے حکموں کی اطاعت بھی ہے، اور اپنی پوری زندگی کو اس کی بندگی میں گزارنا بھی شامل ہے۔ مطلب یہ عہد ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ اور یہاں گرامر کا ایک چھوٹا سا اصول دیکھیں کیسے پورے عقیدے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایاکا یعنی صرف تیری ہی کو جب فعل سے پہلے لایا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ یہ کام کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جملے کے بناوٹ ہی شرک کے ہر راستے کو، ہر دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ کمال ہے نا؟ تو اللہ کی تعریف ہو گئی، اس سے عہد بھی کر لیا۔ اب وقت آتا ہے اس سب سے بڑی درخواست کا، اس سب سے بڑی دعا کا، جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی تھی۔ یہ اس دعا کا کلائمیکس ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بس یہ ہر انسان کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت کی دعا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے الہی مکالمے کا دل ہے۔ لیکن یہ سیدھا راستہ آخر ہے کیا؟ مولانا مودودی سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں ہزاروں الجھے ہوئے ٹیڑھے میڑے راستے ہیں، ان سب کے بیچ یہ وہ ایک صاف سیدھی شاہراہ ہے جو ہر طرح کے شک اور غلطی سے پاک ہو اور سیدھا کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ اب دعائیں سیدھے راستے کی مزید وضاحت کرتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ راستہ کیسا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ کون تھے۔ گویا منزل کا پتہ مسافروں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس آیت کا اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں نا، تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ راستہ کون سا؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور کون سا راستہ نہیں؟ ان لوگوں کا نہیں جن پر اس کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے۔ تو یہ دعا ہمیں صرف صحیح راستہ مانگنا نہیں سکھاتی، بلکہ غلط راستوں سے پناہ مانگنا بھی سکھاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انعام کون سا ہے؟ تو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ فرعون اور نمرود والی دنیاوی دولت اور طاقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ وہ سچا اور ہمیشہ رہنے والا انعام ہے جو سیدھے راستے پر چلنے سے اور خدا کی رضا حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر بندے نے ایک مکمل، ایک کامل دعا مانگ لی ہے، اس نے ہدایت کی درخواست کر دی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا جواب کیا ہے؟ اور اس کا جواب ہے پورا قرآن۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ بندے کی طرف سے ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، اور اس کے بعد کا سارا قرآن خدا کی طرف سے اس دعا کا مفصل اور جامع جواب ہے۔